بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈبو سٹوریز دیکھنے والوں کو شمون اکبر خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں بلیاں نہیں ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھر میں بلیاں لے آئیں گے۔ دوستو، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے بارے میں ایک ایسی حقیقت جانتے تھے۔ اسی حقیقت کے بارے میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے بلیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے؟ یہ بہت عقل مند بھی ہوتی ہیں اور ان کا ایک ایسا راز بھی ہے جسے سننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بلی کے بارے میں کئی گہرے راز جانیں گے، اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد کیوں پیدا فرمایا گیا۔ یہ تمام معلومات اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بنے بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا، اور دوستو، بلیوں کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں بھی ضرور کیجئے گا۔ دوستو، ایک تحقیق کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جانور میں نہیں ہوتی، خاص طور پر بلیوں کے بارے میں وہ باتیں جو ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی وہ باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات ڈھونڈ پائے ہیں۔ دوستو، آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، اور جنہیں آج سائنس صحیح ثابت کر رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد دو جانوروں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسرا بلی۔ بلی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حیران کر دینے والی خصوصیات رکھی ہیں جن کی وجہ سے انسان ان سے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے، اور انسانوں کو بھی بلیوں پر ہاتھ پھیرنا بہت پسند ہوتا ہے۔ جانکاروں کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم ویڈیو میں آگے چل کر کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ دوستو، کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معائزہ تھا۔ کئی مسلمان اسکالرز کے مطابق معائزہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا رخ دوسری جانب موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بھال پر لگا دیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ بلی بچے کو جنم نہ دے دے تب تک وہ وہیں رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پر پہنچے اور اس بلی کو لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بلی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معائزہ رکھا، جو باقی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ایک مرتبہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی اذان سے نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے، پھر جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ آپ کے مصلے پر بلی سو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کینچی لی اور اس مصلے سے وہ حصہ کاٹ دیا جہاں وہ بلی سو رہی تھی تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ دوستو، جہاں تک بات کی جائے احادیث مبارکہ کی تو کسی بھی حدیث میں معائزہ بلی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ کئی تاریخی کتابوں میں اس بلی کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور انہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے گرمی سے بچانے کے لیے اٹھا کر اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے ایسا کیا، تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم سے اس لیے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر وہ شخص اس بلی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو اسے نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ انسان جہنم میں گیا۔ دوستو، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانا بھیجا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی، اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کچھ کھا گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا، بلا شبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی نجس اور پلید نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلی کا منہ تمام حیوانوں سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ پرانے دور کے مصر میں بھی بلیوں کو خاص اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا کسی انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ مرتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعون کی طرح حنوط کیا جاتا تھا، یعنی ان کی ممی بنا دی جاتی تھی۔ دوستو، دین اسلام میں تمام جانداروں پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جب وحشی درندے اسے مارنے کی کوشش میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے پورے جسم کا درد غائب ہو گیا، اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اسے ڈھونڈتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد انہیں درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ دوستو، جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہیں ان لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھار یہ بلیاں نیند میں عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلیوں کی آوازوں کی یہ فریکوینسی انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کے ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں انرجی اور طاقت کا علم نہیں ہے، لیکن پرانے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک تحقیق میں یہ معلوم ہوا ہے کہ بلی کی آوازیں انسان کے جسم میں سستی اور تھکاوٹ کو دور کرتی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسم میں موجود زخموں میں انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور وہ زخم بھی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بلیوں کی ان حیرت انگیز فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ آپ کو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کو آگاہ کر چکے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تو گھر کے چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ دوستو، اگر آپ نے گھر میں بلی پالی ہے اور کبھی کبھی وہ آپ کے کاموں کو بگاڑ دیتی ہے تو اسے بالکل بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ہماری آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔